یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے، اپنا نام نہیں لیا، صحابہ کو فرمایا کہ تمہاری دنیا سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 فرمایا الصلاۃ، نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اس دنیا میں جو چیز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہے نماز، کہ مجھے نماز بہت پسند ہے، کہ میں نماز میں رہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہوں، اللہ کی تعریف کرتا رہوں۔ کیوں کہ جب بندہ مومن حالت نماز میں ہوتا ہے، حضور کو تو پتہ تھا، اللہ نے علم دیا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب نماز سلام پھیرا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جب جتنی دیر نماز میں ہیں اللہ کی رحمت کی چادر کے نیچے ہیں۔ اب حضور سے زیادہ کس کو پتا تھا کہ نماز کی کتنی شان ہے، نماز کا کتنا بڑا مقام ہے، نماز کے اندر طاقت کتنی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری دنیا سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 نماز، الصلاۃ۔ نمبر 2 فرمایا کہ المسک، خوشبو، خوشبو لگانا۔ کیا ہے؟ خوشبو لگانا، جو امت کو لگاتی نہیں، امت کو پتہ ہی نہیں۔ خوشبو لگانا حضور کو اتنا پسند ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ خوشبو لگائے گا اس کو اللہ کے حبیب کا اتنا عشق نصیب ہوگا۔ خوشبو لگائیں اور درود پڑھیں، خوشبو لگائیں مسجد میں آئیں، خوشبو لگائیں قرآن پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کے اندر کتنی نورانیت آئے گی۔ جو کہتے ہیں نا کہ نمازوں میں مزہ نہیں آتا، بدبودار کپڑے پہن کے، بدبودار منہ کے ساتھ مسواک نہیں کی، کیوں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے منہ کی بدبو بھی دوسرے نمازی کو نہ آئے، بار بار اپنے منہ کو صاف کرو۔ کتنی چیزیں ہوگی حضور کو، کتنی چیزیں پسند ہیں؟ کتنی چیزیں؟ 3 پسند ہے اس دنیا میں۔ فرمایا تمہاری دنیا سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 فرمایا خوشبو۔ نمبر 1 کیا؟ نماز، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زوج، بیوی۔ نکاح کے بغیر نکاح کے رہنا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ نکاح سے رہنا اور بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی پاس ہو، فرمایا کہ یہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی غریب تھے کہ یا رسول اللہ ہم نکاح نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ فرمایا یہ راہبانہ زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، نکاح کرو، سادہ کرو۔ کیوں نہیں کرتے اپنی؟ کیوں فرمایا کہ جو ہی اولاد بالغ ہو جائے اپنی بچی اور بچے کا نکاح کر دو۔ فرمایا کہ وہ اولاد قیامت کے دن ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ اگر اولاد گناہ کرے گی تو اس کا گناہ کن کے سر ہوگا؟ ماں باپ کے سر پہ۔ اولاد نیک کام کرے گی تو ماں باپ قبر میں ہوں گے۔ جو ہی بیٹا بیٹی نماز پڑھے گا، قرآن کھولے گا، درود پڑھے گا، تو ماں باپ کی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی، رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ نیک اولاد۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بیٹھے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابو بکر صدیق تجھے دنیا میں کیا پسند ہے؟ حضور نے تو اپنی 3 چیزوں کا نام لیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ دنیا میں ابو بکر صدیق کو بھی صرف 3 چیزیں پسند ہیں، 4 نہیں کہا کہ حضور سے بڑھ نہ جاؤں، حضور سے بڑھ نہ جائے۔ اتنا ہے ادب مصطفیٰ، اتنا آقا کی بارگاہ میں بیٹھے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون کون سے؟ اب کمال دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 چیز یہ پسند ہے النظر الیک، کہ یا رسول اللہ آپ ساری زندگی میرے سامنے بیٹھے رہیں اور میں جناب کو دیکھتا رہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں، میں آپ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی تصویر ہو، آپ کی شکل مبارک ہو، میں آپ کو تکتا رہوں۔ بس یا رسول اللہ میری سب سے بڑی اول نمبر میری خواہش یہ ہے، مجھے دنیا میں یہ پسند ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ یا رسول اللہ النفاق علیک، کہ میں پیسے کماؤں، رزق میں کماؤں، دولت میں کماؤں، پیسہ میرا ہو، اور یا رسول اللہ کماؤں میں اور خرچ محمد پہ کروں۔ خرچ کس پہ کروں؟ اپنے آپ پہ نہیں، کماؤں میں، دولت میری ہو، پیسہ میرا ہو، لیکن وہ خرچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریں، میں آپ کی ذات پہ سب کچھ قربان کر دوں۔ نمبر 3 فرمایا کہ یا رسول اللہ نمبر 1 آپ کو تکتا رہوں، نمبر 2 مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، نمبر 3 فرمایا کہ یا رسول اللہ وجلوس علیک، میرا دل کرتا ہے 24 گھنٹے ہر پل ہر گھڑی آپ کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، ہر پل آپ کے پاس، میری صبح آپ کے پاس، رات آپ کے ساتھ، دن آپ کے ساتھ، شام آپ کے ساتھ۔ جس انسان کا یہ مقام ہو کہ 3 چیزیں پسند ہیں اور تینوں کی تینوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کو تکنا، حضور پہ خرچ کرنا، حضور کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے بارے میں کوئی جاہل الجہلاء اٹھ کے بکواس کرے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا آپ کا باغ فدق کھا گئے، آپ کے پیسے کھا گئے، آپ کی زمینیں کھا گئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں میں نے سب کا احسان کا بدلہ دے دیا، جس نے مجھ پہ زندگی میں جو نیکی کی میں محمد نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ماں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ماں سوائے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ آپ ذرا دل میں سوچیں کہ جس بندے کے سارا گاؤں وسیب دشمن ہو، اس کو قتل کرنے کے لیے میرے نہیں خیال میں کہ پاکستان کے اندر کوئی اتنا جرت مند بندہ ہوگا، ہمارے علاقے میں تو کیا ہوگا، پورے پاکستان میں کوئی اتنا جرت مند بندہ نہیں ہوگا کہ جس کے 200-400 لوگ دشمن ہوں اس کو کوئی پناہ دے۔ ایک بندے کو صرف ایک ٹیلی فون پہ عامل کانسی کو گرفتار کروایا گیا تو اس وقت امریکن جرنیل نے کہا تھا یہ ہے مسلمان، پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ ان سے کہا ان سے ان کی ماں خرید لو۔ ایک نوجوان کو پکڑ کے دشمنوں کے ہتھے دے دیا، ایٹمی پلانٹ بھی ہمارا، میزائل بھی ہمارے، ٹینک بھی ہماری، دنیا کی سب سے طاقتور مسلح افواج بھی ہمارے پاس۔ پھر انہوں نے عافیہ صدیقی کو پکڑا، اٹھا کے لے گئے۔ پاکستان میں کوئی جرت مند آواز کسی نے کہا اپنے منہ سے آج تک؟ کسی مولوی کی جرت ہوئی ہے؟ حالانکہ عافیہ صدیقی کی والدہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عافیہ کو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ اس نے یہ کتاب میں لکھا سارا۔ اس کی بہن ابھی زندہ ہے، ماں زندہ ہے، کہ اس سے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیہ پریشان نہ ہونا، تمہاری قسمت میں اللہ نے شہادت لکھی ہے۔
اور اس نے کیا پیغام دیا ماں کو کہ میں ہر پل ہر گھڑی مجھے ننگے رکھتے ہیں، کپڑے نہیں پہننے دیتے، جب سے پکڑا تب سے میرا جسم ننگا ہے۔ اور جب صبح امریکن جرنیل آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ عافیہ کہاں محمد بن قاسم ہے؟ بڑی تاریخ سناتے ہو تمہارے لوگ کہ آئے گا محمد بن قاسم، بلاؤ دنیا میں کون ہے محمد بن قاسم، کون ہے یوسف بن تاشفین، کون ہے صلاح الدین ایوبی، کون ہے طارق بن زیاد، کسی کو بلاؤ تو صحیح۔